میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہرے واقعات میں خوش آمدید دوستو۔ آج جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو آپس کے اندر اسی طرح محبت کرنے والا بنا دیں جس طرح صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک کھیل ایک حقیقت۔ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی نے کسی سے نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن خلف نے ایک وحشیانہ کہہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، جس نے شروع میں بلال رضی اللہ عنہ کی دعوت ایمانی کو ریت کا محل اور بچوں کا ایک کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچل ڈالنے کے لیے بدترین مشق ستم کی، اور پھر بھی وہ روح ایمانی جب وہی نغمہ لہو و ترنگ نغمہ جبر و عقوبت کی خوفناک فضاؤں میں مسلسل الاپتی چلی گئی تو بے رحم و جابر آقا کی ساری آقائیت حیرت و جھنجھلاہٹ کے غلیظ پسینے میں غوطے کھانے لگی۔ تو کیا ارادے ہیں آخر؟ لوگوں نے خاص دلچسپی لیتے ہوئے امیہ بن خلف سے پوچھا۔ تم جانتے ہو؟ امیہ بن خلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و عیاری کی دو آتشہ چشم کوندنے لگی۔ تم جانتے ہو کہ بلال میرا غلام ہے، اور غلام کی حقیقت ہوتی ہی کیا ہے؟ اور پھر جب سے اس نے احد کی رٹ لگانا شروع کی ہے، میرے لیے وہ سیاہ گوشت کا ایک نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ گیا ہے۔ میں نے کہا میری پہلی ہی جھڑکی میں اس کے اس نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم ہے جو اس پر نہیں کیا؟ آتشیں ریت کے تنور میں ڈال کر میں نے اس کے مذہب کو بسم کر دینا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری چٹان بھی رکھ کر دیکھی، پھر سنگریزوں کے اوپر اس کے جسم کو گھسیٹ کر کوڑے بھی برسائے، مگر کیا وہ اپنے مذہب سے ہٹ سکا؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں امیہ بن خلف غرایا، ہاں یہ کھیل بھی تم دیکھ لوگے۔ کیا بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر کو اس حبشی غلام سیاہ فام گوشت پر محبت آ رہی ہے؟ امیہ بن خلف کا ایک وحشت ناک کہا بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے یہ حبشی غلام میرا بھائی ہے، وہ اس کو ہر قیمت پر میرے ظلم و ستم کے چنگل سے نکالنے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ تو اس میں کھیل کھیلنے کی کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن خلف بولا، سیاہ گوشت کے ایک گھناؤنے ڈھانچے کا یہ مول تول کیا کوئی کھیل نہیں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بیکار چیز کی کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں اس کو غلام کی قیمت کے بڑھتے چڑھتے مطالبات سے پسینے کر ڈالوں گا، بھاگ پڑنے پر مجبور کر دوں گا، یا پھر سیاہ خون کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ سونا کیسا عجیب کھیل ہے جس میں ہر رخ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہار یقینی ہے اور میری جیت۔ اچھا، لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی سخت جانی کے بعد اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمدردیوں پر مشق ستم ہوگی۔ ہا امیہ بن خلف کا کہا کسی بدروح کی بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گونجتا رہا۔ گرم بالوں کی چنگاریوں پر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جسم کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پہ کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد بلال رضی اللہ عنہ کی کرہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی۔ بے قرار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کی ساری ٹیسیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب میں درد سمٹ آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے تھے۔ کیا اس غریب کے سلسلے میں تجھے اللہ کا بھی ڈر نہیں لگتا؟ ابو بکر نے بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیہ سے پوچھا۔
اس کے تمام دکھ درد کی ذمہ داری خود تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے چڑھ دوڑنے کے انداز میں کہا، تم نے ہی اسے بگاڑا اور پھر اس کی حالت زار یہاں تک پہنچ گئی۔ اب اس کو بچا کر دکھاؤ، بتاؤ خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ بلال کی نجات کے لیے بے کل ہوتے ہوئے بولے، ہاں میں بالکل تیار ہوں، ہر قیمت پر۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ قسطاس، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھوٹتے ہی کہا، میرا مضبوط جسد قوی غلام قسطاس، جس کے کفر سے میں اس طرح بیزار ہوں جس طرح تم بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان سے۔ مجھے بلال سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کی بات سنتے ہی امیہ بن خلف نے بہت بڑا منہ بنایا، کچھ سوچا اور پھر فوراً بولا، منظور ہے۔ لیکن اچانک پھر وہی امیہ بن خلف جگر خراش قہقہا مارا اس نے اور کہا، نہیں اللہ کی قسم۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی بجلیاں کود رہی تھی، قسطاس ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی دینا ہوگی، مجھے منظور ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ پیش و پشت کے بغیر فرمایا، لیکن اچانک پھر وہی کہا گونجا، نہیں اللہ کی قسم۔ اس نے کہا مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ بیٹی؟ ہاں اس کی بیٹی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ثانیے سوچا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولے، چلو وہ بھی دی۔ لیکن ایک بار پھر امیہ بن خلف نے ہولناک کہا لگایا، نہیں اللہ کی قسم، قسطاس بھی اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیٹی بھی اور 200 دینار مزید۔ بولو کیا بلال رضی اللہ عنہ کو خریدو گے؟ شرم! بار بار زبان بدلنے والے کی شرارت سے بیزار ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بولے، کیا جھوٹ بولتے ہوئے تجھے شرم حیا نہیں آتی؟ لات و عزیٰ کی قسم، امیہ بن خلف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، بس یہ آخری قیمت ہے، پھر اس کے بعد سودا طے سمجھو۔ چل او کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی بلال رضی اللہ عنہ کی سرشاری سے سرشار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سینہ تان کر کہا، سودا ختم ہو چکا تھا۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن گھرے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی جان اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال پر طوفانی آزمائش پوری قوت سے گری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو جان و مال سے زیادہ پیارا تھا۔ سب کی محبت کا مرکز ایک رب تھا۔ یکا یک ایک نیا کہا بلند ہوا، لیکن یہ کہا امیہ بن خلف کا نہیں، اس کی بیوی کا تھا، جس کے خیال میں بلال رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی قیمت دے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ بے وقوف بن گئے تھے۔ تم تو بلال رضی اللہ عنہ کو ایک اوقیہ سونے میں بھی بخوشی بیچ ڈالتے۔ اس نے کہا، بلال ہمارے لیے سب سے بے قیمت چیز کے سوا آخر ہے کیا؟ کون کسے بتائے کہ بے وقوف کون بنا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روح سے درد سا اٹھا۔ بلال رضی اللہ عنہ میرے لیے اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ 100 اوقیہ بھی قیمت ٹھہرتی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ درد بھری بات ان لوگوں نے سنی اور پھر بھی انہیں بے وقوف ہی سمجھا، اس لیے کہ کفر دنیا کی پرستش کا دوسرا نام ہے، اور دنیا کی بے حد قیمتی چیز سونا چاندی سے بڑھ کر کون سی چیز ہے، اور ایماندار کی محبت کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حضرت بلال کے ساتھ محبت اور اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کا سودا جو انہوں نے ہر قیمت پر اسے قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت عطا فرما دیں کہ مال دولت ہر چیز سے بڑھ کر ہم ایمان کو ترجیح دینے والے بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔